بات میرے ذہن میں ہی میں نے آپ سے بھی عرض کی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ سمندر، اس کے جہاز، اس کی کشتیاں، یہ بیڑے اور یہ سیاحتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کفار کے لیے. جب کوئی مسلمان اور خصوصاً اہل علم یا اکابر سے تعلق رکھنے والے حضرات ان چیزوں پر آئے تو لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو بھائی یہ نعمتیں تو اللہ نے دنیا میں اپنے ماننے والوں کے لیے، یہ تو اللہ کے نام کی وجہ سے، جب تک اللہ کا نام ہے تب ہے. یہ نعمتوں کا استعمال کریں لیکن جائز طریقے پر کریں، شریعت کے مطابق کریں. ہم نالائق تو اتنے ہیں کہ لوگوں کے جوتے ہمارے سر پہ پڑتے تو ہمارے سر شاید اس قابل بھی نہ ہوتے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ نے سمندروں کے سینے پر سوار کر دیا. یہ خالص اللہ کا کرم، خالص اللہ کا نام ہے. ہم نالائق اور یہ نعمتیں اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی تمام نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جائز طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا کرم ہے. جیسے ابھی ہم سمندر کے اوپر ہیں، چل رہے ہیں، اس موقع پر یہ دعا سمجھ آتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. ہم کہاں اس بڑے سمندر کو اپنے قبضے میں لا سکتے ہیں؟ اللہ نے کیسے مسخر فرما دیا. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیر مما ہیں سیر کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ. ایک بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے، میں اللہ سے عرض کرتا تھا، یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما اور اپنے دین کے لیے بر و بحر کو مسخر فرما اور دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم اگر کسی بری یا خشکی سفر پر ہیں تب بھی اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اگر ہم کسی ہوائی سفر پر ہیں تب بھی اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، آج اگر بحری سفر پر ہیں تب بھی اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں. بس دعا کریں اللہ ہر وقت اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور یہ دین کی خدمت کرتے کرتے اللہ دنیا سے لے جائے اور خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرما دے. تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہو، اللہ کا انعام ہو، اللہ کا فضل ہوگا. یا اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یہ دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے: اعتقادات، عبادات یعنی اعمال، اخلاقیات، معاشرات اور معاملات. لیکن ان میں سب سے اہم 3 اعتقادات ہیں. اعتقادات کتنے اہم ہیں؟ اگر اعتقاد ٹھیک ہوں اور باقی چاروں چیزیں فاسد ہوں تو نجات ہوگی انشاءاللہ. اور اگر اعتقادات فاسد ہوں، باقی چاروں چیزیں 100% ٹھیک ہوں تو نجات نہیں ہو سکتی. اس لیے سب سے اہم چیز ہے کہ انسان اعتقادات پر محنت بھی کرے، اعتقادات کو پھیلائے بھی اور عقائد کی حد تک ممکن اصلاح بھی کرے. یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں تو اللہ نے انسان کے لیے بنائی، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. اس لیے یہ چیز انسان کے لیے استعمال ہو، لیکن انسان ان چیزوں کے لیے استعمال ہو. بس اس کا صبح و شام، دن اور رات، سونا اور جاگنا، جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہو. بس اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کی نافرمانی پر جھپکنے کی نافرمانی پھر ہو جاتی ہے، توبہ کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اللہ ہم سب کو خالص اپنا بندہ بنا دے. آمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سے باہر مسلک، دین، شریعت، ان سب امور کے لیے اللہ کے کرم سے سفر ہوا تو دوست احباب کے مشورے سے سمندر کی سیر کا پروگرام بنا. تو اللہ کا بہت شکر ہے، اس 2 گھنٹے کے دوران ہم نے مختصر بیان بھی کیا ہے، ذکر کی مجلس بھی ہوئی ہے، اور اذان اقامت کے ساتھ باقاعدہ باجماعت نماز ادا کی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے. یہ چھوٹا سا کلپ بنا کر پوری امت کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سیر کو حدود شریعت میں رہ کر کریں تو ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سیر کے دوران نماز پڑھی جا سکتی ہے، اذان دی جا سکتی ہے، باجماعت نماز ہو سکتی ہے، اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، ذکر کی مجالس ہو سکتی ہیں. الحمدللہ ہم نے اس 2 یا 2.5 گھنٹے کی سیر کے دوران معمول کے مطابق ہلکا پھلکا کھایا بھی ہے. الحمدللہ ایک نماز عصر کی اذان اقامت کے ساتھ باجماعت بھی ادا کی ہے. الحمدللہ ذکر کی مجلس بھی ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مختصر بیان بھی ہوئے ہیں، اور اپنے دوست کے ساتھ لطائف کی مجلس بھی چلی ہے. تو 2-2.5 گھنٹے کے سفر میں سب کچھ ہوا ہے حدود شریعت میں رہ کے. میں اپنے تمام تعلق والے افراد کو، تمام محبت کرنے والے احباب کو، اور جو مجھے سنتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جائز سیر کریں، حدود شریعت میں رہ کر کریں، اور کسی حال میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا. خوشی میں اور غمی میں ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے. خوشی میں اور غمی میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.